سنن ابن ماجہ میں حضرت سیدنا علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے مروی ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب 15 شعبان کی رات آئے تو اس میں قیام کرو اور دن میں روزہ رکھو، بے شک اللہ تعالی غروب آفتاب سے آسمان دنیا پر خاص تجلی فرماتا ہے اور کہتا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا کہ اسے بخش دوں، ہے کوئی روزی طلب کرنے والا کہ اسے روزی دوں، ہے کوئی مصیبت زدہ کہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی ایسا، اور یہ اس وقت تک فرماتا ہے کہ فجر طلوع ہو جائے۔ پھر اسی طریقے سے جب سورج غروب ہو جائے 14 شعبان کو، پھر اس کے بعد مغرب کے بعد جب تاریخ بدل جائے اور 15 تاریخ لگ جائے تو تبھی سے جو ہے رحمت و انوار کی بارشوں کا نزول ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اولیاء کرام کے معمولات میں سے ہے کہ مغرب کے فرض اور سنت وغیرہ کے بعد جو ہے 6 رکعت نفل وہ ادا کرتے تھے، 2 رکعت سے نفل 6 رکعت ادا کریں۔ پہلی 2 رکعتوں سے یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازگی عمر بالخیر عطا فرما، اور پھر دوسری رکعت میں دوسری 2 جو رکعت پڑھیں اس کے بعد تو اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما۔ جب یہ 2 رکعتیں مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر جب 2 رکعت پڑھیں تو اس میں یہ نیت کریں کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ کر۔ تو یہ 6 رکعت 2 نفل جو ہے 2 کر کے ادا کریں۔ پہلی رکعت میں آپ کو نیت یہ کرنی ہے کہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے درازگی عمر بالخیر عطا فرما، دوسری میں آپ کو نیت کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے بلاؤں سے میری حفاظت فرما، تیسری 2 رکعتوں میں نیت یہ کرنی ہے کہ یا اللہ ان 2 رکعتوں کی برکت سے مجھے اپنے سوا کسی کا محتاج نہ بنا۔ تو ان 6 رکعتوں میں سورہ فاتحہ کے بعد جو سورت چاہے وہ پڑھ سکتے ہیں، اور اگر چاہیں تو آپ اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں کہ ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد 3 بار سورہ اخلاص آپ پڑھیں، اسی طریقے سے 6 رکعتوں میں آپ کریں۔ اور پھر اس کے بعد 2 رکعت جب آپ مکمل کر لیں، ابتدا میں جب آپ شروع کریں گے تو 2 رکعت جیسے ہی آپ نے پڑھی تو 2 رکعت پڑھنے کے بعد 21 مرتبہ آپ سورہ اخلاص یعنی کہ قل هو اللہ احد آپ پڑھیں، یا پھر جو ہے ایک بار سورہ یاسین شریف پڑھیں، اور ہو سکے تو آپ دونوں ہی پڑھ لیں، یعنی کہ 21 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھیں اس کے بعد 1 مرتبہ یاسین شریف پڑھ لیں۔ یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایک جو ہے بلند آواز سے یاسین شریف پڑھے اور دوسرے خاموشی سے کان لگا کر کے اس کو سنیں، تو اس طریقے سے خاموشی کے ساتھ سن سکتے ہیں یا تنہا بھی پڑھ سکتے ہیں، اور جماعت بیٹھ کر کے ایک ساتھ مجمع کے طور پر آپ اگر ادا کر رہے ہیں تو اس میں یہ ہے کہ ایک آدمی پڑھے بلند آواز سے اور تمام لوگ سن لیں۔ تو ہر 2 رکعت کے بعد آپ کو یہ کرنا ہے، 2 رکعت آپ نے ادا کی، 2 رکعت ادا کرنے کے بعد آپ کو 21 بار سورہ اخلاص یا 1 مرتبہ سورہ یاسین شریف پڑھنی ہے۔ پھر اس کے بعد دعائے نصف الشعبان، تو دعائے نصف شعبان یہ بھی پڑھنی ہے، اور پھر اس کے بعد دعا کریں جو مقصد تھا اس کے لیے، پھر اس کے بعد آپ واپس 2 رکعت ادا کریں، پھر اس کے بعد سورہ اخلاص یا یاسین شریف پڑھیں گے، پھر دعا کریں گے، پھر اس کے بعد 2 رکعت، اس طریقے سے 6 رکعت آپ ادا کر سکتے ہیں۔ تو یہ بہت اچھا ہے، اور شب برات میں یہ 6 نوافل اور تلاوت وغیرہ کا معمول ہمیں بنانا چاہیے۔ مغرب کے بعد کی جانے والی یہ عبادت نفل ہے، فرض اور واجب تو نہیں ہے۔ نماز مغرب کے بعد نوافل اور تلاوت کی شرعی کہیں ممانعت بھی نہیں ہے۔ حضرت علامہ ابن رجب حنبلی لکھتے ہیں کہ اہل شام میں سے جلیل القدر تابعین، مثلا حضرت امام حضرت سیدنا خالد بن معدن، حضرت سیدنا مقہول، حضرت سیدنا لقمان بن عامر رحمہ اللہ تعالی وغیرہ شب برات کی بہت تعظیم کرتے تھے اور اس میں خوب عبادت بجا لاتے تھے۔ انہی سے دیگر مسلمانوں نے اس مبارک رات کی تعظیم سیکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اس رات میں جو ہے زیادہ سے زیادہ عبادت کریں، اور شب برات میں شب بیداری کر کر کے عبادت کریں، اور پوری رات جاگنا یہ شب بیداری نہیں ہے، بلکہ رات کے اکثر حصے میں اگر آپ جاگ کر کے عبادت کر لیتے ہو تو بہتر ہے۔ تو ممکن ہو تو تمام لوگ جو ہیں اپنی مسجدوں میں بعد نماز مغرب یہ 6 نوافل ادا کرنے کا اہتمام کریں، تاکہ سب ایک ساتھ پڑھیں گے تو جماعت سے نہیں ادا کرنا ہے، الگ الگ پڑھیں اور اہتمام کے ساتھ آپ پڑھیں، تاکہ کہ اس کی برکتیں اور فوائد اس کے حاصل ہو۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، کمنٹ کریں اور ثواب کی نیت سے شیئر بھی کریں، اور ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کریں، تاکہ ہماری آنے والی جو نئی ویڈیوز ہیں وہ آپ تک بآسانی پہنچ سکیں۔